اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے اہل مکہ بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ عمرو بن لوہی بت لے کر آیا شام سے، سیریا سے، اور پورے عرب پیننسلا میں بت پھیل گئے اور بتوں کی عبادت ہونے لگی۔ تو اسی میں انہوں نے نئی نئی چیزیں ایجاد کی اور اس کو کہا کہ یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی بہت گڈ انوویشنز ہیں جو ہم نے دین میں شروع کیے ہیں۔ عرب میں بت پرستش اتنی زیادہ بڑھی کہ اللہ کی عبادت سیکنڈری ہو گئی اور بتوں کی عبادت پرائمری۔ عمرو بن لوہی بتوں کی عبادت کے نئے نئے طریقے لایا جس کو انہوں نے بدعت حسنہ کہا، یعنی دین میں اچھے انوویشن۔ اتنا سب کرنے کے باوجود بھی یہ لوگ خود کو دین ابراہیمی پر کہتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ ہم تو ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ انسان خود کو ہر طرف سے بہت سمجھدار سمجھتا ہے، لیکن چاند، سورج، زمین، آسمان دیکھ کر بھی اسے اللہ کی طاقت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اسے یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ جس نے زمین اور آسمان اور اس کے بیچ کی ہر چیز اور سورج اور چاند کو بنایا ہے، اس کے اندر کتنی طاقت ہوگی۔ اسے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ سمجھتا ہے کہ جیسے دنیا میں کسی بڑی ہستی تک پہنچنے کے لیے سفارش کروانا پڑتی ہے، اسی طرح اگر اللہ سے کوئی دعا پوری کروانا ہے تو بھی سفارش کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ان لوگوں کا عقیدہ ہوتا ہے جن کو اللہ کے بارے میں نالج کم ہوتی ہے۔ یہ وہ اس لیے سوچتے تھے، جو لوگ سوچتے ہیں وہ اس لیے سوچتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ کے بارے میں نالج کم ہوتی ہے۔ لا علمی کی وجہ سے شیطان ہی ان کے دل میں ڈالتا ہے کہ دیکھو تم تو اتنے گناہ گار ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری بات نہیں سنیں گے، کسی نیک اللہ کے بندے کا سہارا لو، اس سے دعا کرواؤ تو دعا قبول ہوگی۔ یہ بات شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور مشرکین مکہ جو تھے، جو شرک کرتے تھے، اللہ کے ساتھ پارٹنرز بنا لیے تھے، جنہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ بتوں کی بھی عبادت کرنا شروع کر دی تھی، ان کے دلوں میں بھی شیطان نے یہی وسوسہ ڈالا کہ وہ سوچتے تھے کہ ہم ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتے۔ لیکن اللہ تعالیٰ تو سب کی سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے ہیں اور وہ سب کی سنتے ہیں، اور جن کو اللہ کے بارے میں پورا علم ہوتا ہے وہ لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ بندہ بھول جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو بہت قریب ہے، وہ سب کی بات سنتا ہے۔ شروع سے آخر تک ہر انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب کو مانتا ہو، یہ جانتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ جو کچھ اس کائنات میں ہے وہی اس کا خالق یعنی کریٹر، مالک یعنی اونر، اور رازق یعنی رزق دینے والا ہے، اور وہی ہے جو سب کی پلاننگ کرتا ہے، اور یہی مدبر یعنی پلانر ہے، اور وہی ہے جو ہر چیز کا انتظام کرتا ہے۔ یہ ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے، ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے کہ پوری کائنات کو چلانے والا ایک ہی رب ہے۔ اس کے باوجود انسان بھٹک جاتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے۔ قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں ہیں ایسی جس میں اللہ تعالیٰ ان مشرکوں سے بات کر رہے ہیں، ان مشرکوں سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ مت کرو، وہ مت کرو، یہ حلال ہے، وہ حرام ہے، اس طرح سے مت نئی نئی چیزیں شروع کرو۔ تو یہ وہ ساری آیتیں جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں اتنے اچھے سے سمجھ میں نہیں آتی، لیکن جب ہم ان کا پورا بیک گراؤنڈ پڑھیں گے پورا اچھی طرح سے کہ مشرکین آخر وہاں پر مکہ میں ایسا کیا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آیتیں نازل کی۔ تو جب ہم ان کا اچھی طرح ہمیں سمجھ میں آ جائے گا تو پھر انشاءاللہ ہمیں وہ ساری آیتیں بھی سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی۔
اب مشرکین کا عقیدہ کیا تھا؟ مشرکین نہ صرف اللہ تعالیٰ کو کائنات کا مالک سمجھتے تھے بلکہ مشکلوں کو دور کرنے کے لیے اسی کی بارگاہ کو آخری اور بڑی بارگاہ سمجھتے تھے۔ یہ تو ان کے دل میں تھا، کانسیپٹ کلیئر تھا کہ اللہ جو ہے، اس کی بارگاہ جو ہے وہ سب سے بڑا جو ہے وہ اللہ ہی ہے، اور سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اور آخری اور بڑی بارگاہ جو ہے وہ اللہ کی ہی ہے، یعنی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ کے اختیار میں ہی ہے۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے تھے، اور یہ بھی سمجھتے تھے کہ بتوں کے پاس کوئی ذاتی اختیارات نہیں ہیں۔ یہ بھی ان کو بہت اچھے سے پتا تھا کہ یہ جو بت ہیں، لکڑی کے، پتھر کے، ان کے پاس کوئی ان کے خود کے پاورز نہیں ہیں، یہ بھی ان کو اچھی طرح پتا تھا۔ جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اور دوسرے خداؤں کی بھی عبادت کرتا ہے، اس کا عقیدہ یعنی کانسیپٹ ہوتا ہے کہ وہ مشکل کشا اور حاجت پوری کرنے والے تو ہیں، لیکن یہ ان کے ذاتی اختیارات نہیں ہیں، وہ خود سے کچھ نہیں کر سکتے، یہ انہیں پتا تھا۔ کیا مانتے تھے وہ؟ کہ بت جو ہیں وہ اللہ کے قریب ہیں۔ وہ مانتے تھے کہ بت اللہ کے قریب ہیں، تو اللہ ہی نے انہیں یہ پاورز دیے ہیں کہ وہ لوگوں کی مشکل آسان کر دیں۔ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جن کی ہم عبادت کر رہے ہیں ان کا رب بھی ایک اللہ ہی ہے۔ یہ بھی ان کے دل میں جو تھا، یہ کانسیپٹ ایک دم کلیئر تھا کہ یہ جو سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، بس لیکن وہ یہ مانتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ اللہ کے قریب ہیں، ہم بتوں سے مانگیں گے، بت اللہ سے مانگیں گے اور ہماری سفارش کریں گے۔ تو یہ چیز جو تھی یہ انہوں نے اپنے دل میں بٹھا لی۔ اہل مکہ کے بت پرستش کے رواج، اب انہوں نے نئے نئے رواج جو تھے بتوں کی پرستش کے ایجاد کیے، نئے نئی چیزیں انہوں نے شروع کی۔ لوگوں نے سوچا کہ بار بار تو خانہ کعبہ آنا مشکل ہے، تو ان سے کہا کہ ہمیں بھی ایسے بت بنا دیں تاکہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیں۔ جب حاجی آئے تو انہوں نے بتوں کے فائدے بتائے، تو حاجیوں نے بھی ریکویسٹ کی کہ ہمیں بھی بت بنا دیں تاکہ ہم اپنے قبیلے لے جائیں۔ اب سب کے لیے خانہ کعبہ روز روز آنا مشکل ہوتا تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک ایک بت کی کاپی بنا دیں تاکہ ہم اپنے اپنے گھروں میں رکھ لیں۔ پھر جب حاجی آئے، ہر سال حج ہوتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے حج چلا آ رہا تھا، تو جب پورے سب طرف سے حاجی آتے تھے تو اور وہاں بزنس ہوتا تھا، میلے لگتے تھے، تو جب حاجیوں کو انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسے ہم نے بتوں کی عبادت شروع کی ہے، تو سب نے کہا کہ ہمیں بھی ایک ایک بت بنا دیں، ہم اپنے اپنے قبیلے لے کے جائیں گے اور وہاں رکھیں گے۔ ایسے کر کے انہوں نے 360 بت بنا لیے، ہر دن کا ایک نیا بت۔ دھیرے دھیرے ہر چیز کا الگ الگ بت بنایا گیا، الگ الگ مصیبتوں کے لیے الگ الگ بت بننے لگے۔ اولاد دینے والا الگ، رزق دینے والا الگ، صحت دینے والا الگ، اور خوب کمائی ہونے لگی۔ ڈیلی کا نیا بت بنا لیا، 360 بت بنا لیے، اور اس سے کیا ہوا؟ بہت نذرانے آنے شروع ہو گئے۔ سب لوگ جو تھے وہ نذرانے لے کر آتے اور بتوں پہ چڑھاتے۔ اب انہوں نے کیا کیے؟ جگہ جگہ بتوں کے آستانے بنا لیے۔ آستانے یعنی جہاں پر بت کو نصب کیا جاتا تھا اس کے آس پاس کا جو حصہ ہوتا تھا اسے آستانے کہتے تھے، اور وہاں پر وہ مجاور بن کے بیٹھ گئے۔ جاہلیت کے مشرکین بتوں کے پاس مجاور بن کر بیٹھتے تھے، ان سے پناہ مانگتے، انہیں زور زور سے پکارتے، اور حاجت روائی یعنی حاجت پوری کرنے والے، اور مشکل کشائی یعنی مشکل دور کرنے والے کے لیے ان سے فریاد اور التجائیں کرتے کہ ہماری مشکل دور کر دو، اور خوب زور زور سے ان کو پکارتے اور سمجھتے کہ وہ اللہ سے سفارش کر کے ہماری مرادیں پوری کر دیں گے۔ اب کیا کیا؟ دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے بتوں کا حج، اللہ کو تو ایک طرف چھوڑ دیا اور بتوں کا حج اور طواف کرنا شروع کر دیا۔
بتوں کا حج اور طواف کرتے تھے، ان کے سامنے جھکتے اور انہیں سجدہ کرتے، بتوں کو سجدہ کرنا شروع کر دیا اور بتوں کے لیے نذرانے اور قربانیاں پیش کرنے لگے۔ قربانی جو ہوتی تھی وہ ہوتی تھی ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے، حج کے وقت قربانی کی جاتی تھی، جانور ذبح کیا جاتا تھا اللہ کے لیے۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ جانور بتوں کے نام پر ذبح کرنا شروع کر دیا، بتوں کا قرب حاصل کرنے کے لیے، یعنی بتوں کو خوش کرنے کے لیے جانوروں کو جب ذبح کرتے، جب ہم ذبح کرتے ہیں تو ہم اللہ اکبر اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن یہ بتوں کا نام لے کر اور جانور ذبح کرتے تھے۔ قربانی کے جانوروں کو کبھی بتوں کے آستانوں پر لے جا کر ذبح کرتے تھے اور کبھی کسی بھی جگہ ذبح کر لیتے، مگر بتوں کے نام پر ذبح کرتے۔ ذبح کی ان دوسری صورتوں کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید، جب قرآن نازل ہوا، اسلام آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کے لیے منع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے جانور حرام ہیں، یعنی وہ جانور بھی حرام ہیں جو آستانوں پر ذبح کیے گئے ہوں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا کہ اس جانور کا گوشت مت کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو۔ تو جب ہمیں یہ آیت جب ہم پڑھتے ہیں تب ہمیں پیچھے کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا، تو ہمیں یہ آیتیں زیادہ اچھے سے سمجھ میں آئیں گی انشاءاللہ یہ پڑھنے کے بعد۔ اب کیا کرنے لگے، کھیتی کا حصہ بتوں کے لیے خاص کر لیتے۔ اب جیسے کھیتی کی پیداوار ہوتی، جو بھی ان کا تھوڑا بہت جو بھی کھیتی کا کام ہوتا تھا، اور اس سے وہ تھوڑی بہت پیداوار جو کرتے تھے، اور جو جانور ہوتے تھے ان دونوں کا حصہ مقرر کر دیتے تھے کہ یہ جو حصہ ہے یہ بتوں کا ہے، اور یہ جو حصہ ہے یہ اللہ کے نام پہ ہم نے دیا، اور یہ بتوں کے نام پہ دیا۔ ایسے کرتے تھے وہ۔ بتوں سے تقرب یعنی ان کا قرب، ان کے اور قریب ہونے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ مشرکین نے اپنے کھانے پینے کی چیزیں اور اپنی کھیتی اور چوپاؤں کی پیداوار کا ایک حصہ بتوں کے لیے خاص کر لیا تھا، یعنی ایک حصہ اتنا کہ یہ جو ہے بتوں کے لیے ہے، بتوں کے نام پر اس چیز کو چھوڑ دیتے تھے یا کھاتے نہیں تھے، اور اس چیز کو اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے کہ نہیں اب ہم اس کو نہیں کھا سکتے، اس کو یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ بتوں کے لیے ہے۔ اللہ کا حصہ بتوں کی طرف ٹرانسفر کر دیتے۔ اب کیا ہوتا کہ ایک حصہ وہ اللہ کے لیے نکالتے اور ایک حصہ بتوں کے لیے نکالتے، اور جب ان کو ضرورت پڑتی تو کیا کرتے، اللہ کا حصہ جو تھا وہ بتوں کو دے دیتے، لیکن بتوں کا حصہ کبھی بھی اللہ کو نہیں دیتے۔ تو یہ اس چیز کا بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا۔ اللہ کے لیے بھی اپنی کھیتی اور جانوروں کی پیداوار کا ایک حصہ خاص کرتے تھے، پھر مختلف اسباب کی بنا پر اللہ کا حصہ تو بتوں کی طرف منتقل کر سکتے تھے، لیکن بتوں کا حصہ کسی بھی حالت میں اللہ کی طرف منتقل نہیں کر سکتے تھے، یعنی وہی نا، اللہ کو سیکنڈری کر دیا اور بتوں کو پرائمری کر دیا انہوں نے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں اب اس کا ذکر ہوا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کا ارشاد ہے، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں۔ اب یہ کھیتی کا جو بھی تھا اور یہ چوپائے یعنی جانور، یہ کس نے پیدا کیے تھے؟ یہ تو اللہ نے پیدا کیے ہیں نا، اور اللہ نے اس لیے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان ان سے کام لے، یا پھر انہیں کھائے، یا ان کے بالوں کو استعمال کرے، یا ان کے اوپر سواری کرے۔ یہ سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے تھے، اللہ نے جو کھیتی اور چوپائے پیدا کیے ہیں ان کا ایک حصہ انہوں نے اللہ کے لیے مقرر کیا اور کہا یہ اللہ کے لیے ہے، اور یہ ہمارے شرکا یعنی بتوں کے لیے ہے۔ تو جو ان کے شرکا کے لیے ہوتا ہے وہ تو اللہ تک نہیں پہنچتا، مگر جو اللہ کے لیے ہوتا ہے وہ ان کے شرکا تک پہنچ جاتا ہے۔ کتنا برا ہے وہ فیصلہ جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورہ انعام کی آیت نمبر 136 میں کیا کہ یہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، دونوں بتوں کے لیے بھی حصہ نکالتے ہیں اور اللہ کے لیے بھی نکالتے ہیں، لیکن بتوں کا حصہ تو اللہ کی طرف نہیں جاتا، لیکن اللہ کا حصہ بتوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں تب سمجھ میں آئے گی جب ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ وہ کس طرح سے
یہ کام کرتے تھے۔ اب بتوں کے نام پر نظریں مانگتے، یعنی یہ کام ہو جائے گا تو ہم یہ ذبح کریں گے یا اتنا چڑھاوا چڑھائیں گے، تو اس طرح سے بتوں کے لیے نظریں مانتے تھے۔ بتوں کے تقرب کا ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ وہ مشرکین کھیتی اور چوپاؤں کے اندر مختلف قسم کی نظریں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 138 میں، ان مشرکین نے کہا کہ یہ چوپائیں اور کھیتیاں ممنوع ہیں، یعنی ان کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا۔ کچھ جانور اور کھیتی کا کچھ حصہ جو ہے اپنی مرضی سے انہوں نے کیا کیا، کہا کہ یہ ممنوع ہے، یعنی اس کو کوئی استعمال نہیں کر سکتا، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن مجید میں کہ یہ لوگ ایسا کہتے ہیں، یہ لوگ مشرکین جو ہیں انہوں نے ایسا کہا کہ چوپائیں اور کھیتیاں ممنوع ہیں، یعنی نہیں کھا سکتا، انہیں وہی کھا سکتا ہے جسے ہم چاہیں۔ ان کے خیال میں اور یہ وہ چوپائیں ہیں جن کی پیٹھ حرام کی گئی ہے، نہ ان پر سواری کی جا سکتی ہے، نہ سامان لادا جا سکتا ہے۔ کیا کرتے تھے؟ کچھ جو جانوروں کو حرام کر لیتے تھے کہ نہیں، یہ جو ہے ان کے پیٹھ پر بھی ہم کوئی سامان نہیں لا دیں گے، اور ان کو جس کو ہم کہیں گے بس وہی کھا سکتا ہے اور کوئی اسے نہیں کھا سکتا۔ اور کچھ چوپائیں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں، اللہ کا نام نہیں لیتے، یعنی اللہ کا نام لیے بغیر اس کو ذبح کرتے ہیں، اور یہ سب چیزیں کر کے وہ اللہ پر جھوٹ گڑھتے ہیں۔ یعنی یہ سب چیزیں اللہ نے نہیں کہا کہ یہ سب ایسا کرو، یہ اپنے حساب سے یہ اس طرح کی انہوں نے نئی نئی چیزیں شروع کی ہیں۔